ہلو گائز، آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اینڈریو جیکٹ کی، جنہوں نے اپنی اپڈیٹ شیئر کری ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے آرمز شولڈرز موسٹلی انہوں نے وہی ورک آؤٹ کیا ہے اور اسی کے بارے میں انہوں نے اپڈیٹ شیئر کی ہے، مگر اس بندے نے جو سائز گین کرا ہے آرنولڈ کلاسک کے لیے وہ بہت ہی زبردست ہے۔ میں بار بار اس کے بارے میں یہی کہہ رہا تھا کہ بھئی اس بندے کو سائز گین کر لینا چاہیے، کیونکہ کافی لمبا ہے، قد میں چوڑا بھی ہے اوبیسلی۔ سو سائز کے بغیر یہ بندہ کہیں پر بھی، چلو ٹھیک ہے ٹاپ 5 میں تو آ جائے گا، مگر اس سے آگے نہیں جا پائے گا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کے شولڈرز اور آرمز دیکھ سکتے ہیں، آل دو کہ کافی زبردست انہوں نے سائز گین کیا ہے، مگر میرے خیال میں اور بھی ان کو سائز گین کر لینا چاہیے۔ اسپیشلی جو ٹرائیسیپس ہے ان کے، وہ کافی کمزور مجھے نظر آتے ہیں اور ان کا ویک پوائنٹ ہی ٹرائیسیپس ہے۔ تھائز تو ہیں ہی ہیں، میرے خیال میں تھائز کے ساتھ بھی تھوڑا سا ورک آؤٹ کر لے تو بہتر ہوگا۔ یہ تو ایز این آڈینس اور ایز اے فین میں یہ بات کہہ سکتا ہوں۔ میرے خیال میں جو ایکسپرٹس ہوں گے وہ بھی یہی بات کہیں گے، کیونکہ وہ بھی کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی ڈاکٹرز ہیں یا کچھ ہے، وہ دیکھتے ہیں ہماری طرح، جو پسند آتا ہے وہی بتاتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ شولڈرز اور آرمز تو واو، ان کے بہت ہی زبردست ہو چکے ہیں۔ سائز بھی انہوں نے ٹھیک ٹھاک گین کر لیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آنے والے مسٹر اولمپیا میں یہ اور بھی زبردست سائز گین کر کے آئیں گے، کیونکہ پچھلے 3-4 سال اگر ان کے آپ چیک کر لیں تو بالکل ہی ایک ہی موڈ میں آ رہے تھے، بس نہ آگے اور نہ پیچھے، بس کنسسٹنسی پکڑی ہوئی تھی، ایک ہی ویٹ سائز میں آ رہے تھے۔ اس دفعہ میرے خیال میں کچھ نہ ہو، سامسن ڈوڈا نے ایک کام تو کر دیا، ساروں کو ایک پش کر دی، یا کیا کہہ سکتے ہیں، ایک کک مار دیا ہے، اور اس کک نے یہ کام کر دیا کہ ان لوگوں کو بھی تھوڑا سا سیریس لگا لیا ہے اپنی باڈی کو امپروو کرنے کے بارے میں، کیونکہ بہت ہی مشکل ہے اس سٹرکچر اور اس قد کے بندے کے لیے اسی فریم کے ساتھ مقابلہ جیتنا۔ میرے خیال میں یہ تو، میرے خیال میں ان کے کوچز یا جو ان کے قریبی جو کوئی ہو وہ بھی بتا سکتے ہیں ان کو۔ فریم اور سائز کی بات کرتے ہیں تو لوگن نے بھی اپنی اپڈیٹ شیئر کی ہیں۔ یہ میرے خیال میں سارے آرنولڈ کلاسک سے پہلے کے اپڈیٹس ہیں، کچھ ویڈیوز ہیں جو انہوں نے ابھی اپڈیٹ کری ہیں۔ ان کا بھی مسئلہ تقریباً سائز کا ہی چل رہا ہے۔ اپر باڈی تو انہوں نے کافی امپروو کر لیا، آپ دیکھ سکتے ہیں آرمز بھی بہت زبردست ہے، شولڈر بھی بہت اچھا، چیسٹ انکریڈیبل ہے، مڈل سیکشن بہت زبردست ہے۔ تھائز پہ آ کر بات تھوڑی سی رہ جاتی ہے، اور میرے خیال میں تھائز جو ہے نا وہ کافی میٹر کرتے ہیں باڈی بلڈنگ میں۔ سائز تھائز کی جو ہے نا وہ اتنی ہیوی نہیں ہے جتنی کہ اپر باڈی ہے ان کی۔ اپر باڈی بہت ہی زبردست ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، راؤنڈ ہے، 3D شیپ ہے، مگر پھر تھائز پہ آ کر آپ سوچتے ہو کہ بھائی کچھ تو کرو، تھائز لگا لو۔ بیک بھی بہت اچھا ہے، اتنا اچھا نہیں ہے، میں ٹو بی آنیسٹ اگر سچی بات بتاؤں اتنا خوبصورت بیک نہیں ہے، بٹ کمپیریٹیولی اچھا ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ امپرومنٹ کی اور بھی ان کے پاس میرے خیال میں جگہ ہے، مگر اپر سیکشن جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، بہت ہی زیادہ مطلب ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، فلڈ ہے، تھک ہے، اور اس کو دیکھ کر جب آپ نیچے تھائز کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ کا وہ ایک قسم کا وہ دل دکھتا ہے، یا جو بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، اور وہیں پر آ کر میرے خیال میں یہ بندہ پوائنٹس ہار بیٹھتا ہے۔ بیک بھی اسی طرح میرے خیال میں ان کا جو فرنٹ ہے، پوزز ہیں، اس کی طرح بیک تو نہیں ہے، بٹ بیک پہ یہ ورک آؤٹ کر سکتا ہے۔ اور جس طرح میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مینس کلاسک میں اب اوپن چیئر ہے، جس نے بھی اچھی باڈی بنائی اس سال اور امپروو ورژن کے ساتھ آیا وہ چیئر فل کر دے گا۔ یہ نہیں ہے کہ مائک سمر فیلڈ ہی آ کر وہی جیتے گا کیونکہ وہ رنرز اپ آیا تھا، یہ نہیں ہے بھائی، دوسرے بھی جو ہے نا، جو بھی ہے وہ کر سکتا ہے۔ اور لوگن جو ہے میرے خیال میں ان کے پاس کافی اچھا چانس ہے، تھائز پہ اپنا ورک آؤٹ کر لے، پراپر ورک آؤٹ، یہ نہیں ہے کہ بھائی تھوڑی بہت امپرومنٹ لے کر آئے، ان کو پراپر میرے خیال میں امپرومنٹ لے کر آنی ہوگی اپنی تھائز میں۔
اور بیک ایٹ دا سیم ٹائم بیک پہ بھی کافی زیادہ ان کو ورک آؤٹ کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد ہم مائیکل کریزو کی بات کرتے ہیں جو کہ انجری کے بعد ریکوری پہ چل رہے ہیں, اور ریکوری کے بعد یہ بندہ اس سٹیج پہ آ چکا ہے. آپ دیکھ سکتے پورا کا پورا ایک زبردست, پتہ نہیں یہ فوٹو ایسی عجیب آئی ہے, یوں لگ رہا ہے کہ فوٹو شاپ کیا ہوا ہے, مگر یہ فوٹو شاپ مجھے نہیں لگتا, کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد انہوں نے کچھ اور پوزز یا کچھ اور اپڈیٹس بھی شیئر کری ہیں, اور ان میں یہ ان کے آرمز اور شولڈرز کافی ہیوی ہیں, وہ پہلے سے ہی تھے ان کے انجری سے پہلے کے. ان کے جو فیزیو تھے یا جو سرجن تھے ان کے ساتھ انہوں نے کچھ ورک آؤٹس کیے ہوں گے اور ان کے ساتھ تصویر کھینچی ہے, مگر آپ یہی والا ہاتھ تھا جس پہ وہ پوز مار رہے ہیں, شولڈر تھا, اسی پہ ان کا آپریشن ہوا تھا. اور یہ آپریشن کے بعد انہوں نے پھر ایکسرسائز بھی شروع کر دی, اور اس سال یوں لگ رہا ہے کہ یہ بھائی صاحب جو ہے نا یہ کہیں نہ کہیں پر کمپیٹ کرتے ہوئے ہمیں دکھیں گے. اب یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ اس سے پہلے کی ویڈیو ہے چھوٹی سی یا اس کے بعد کی ہے, بٹ ہی از ریکورنگ ویری گڈ. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ بہت زبردست قسم کی ریکوری کر رہے ہیں, اور یوں لگ رہا ہے کہ اس نے خود بھی کہا تھا کہ بھائی میں اپنے آپ کو پش نہیں کر پا رہا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ میں اور بھی زیادہ گینز کر لوں, اور مسٹر اولمپیا میں ایک ریزن کے لیے آیا ہوں. سو میرے خیال میں ان کو وہ پش نہیں مل رہا تھا, وہ فریڈم نہیں مل رہی تھی, تبھی انہوں نے آپریشن کر لیا تھا, اور پچھلے سال کا مسٹر اولمپیا مقابلہ انہوں نے نہیں کیا تھا. اب دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ بھئی میرے شولڈر میں درد ہے یا میرے آرم میں درد ہے یا مجھے یہ انجری ہے یا وہ ہے. امید ہے کہ آئندہ یہ انجرڈ نہیں ہوں گے اور بغیر انجری کے یہ مقابلے میں آئیں گے, اور بہت ہی زبردست ایک فزیک لے کر آئیں گے, جس طرح انہوں نے لوگوں کو ایک وہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو, ایک ذہن بنایا ہوا ہے کہ بھئی میں جب یہ آپریشن کر لوں گا تو آپ پھر مجھے روک نہیں پاؤ گے. اس طرح کا ایک ذہن انہوں نے لوگوں کا بنا دیا تھا, تو لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ بھئی چلو ٹھیک ہے, ایک سال انتظار تو کر لیا, اب ہم دکھانے کا ٹائم آ گیا ہے. اسٹل ہی از ریکورنگ, میں یہ کہہ سکتا ہوں, بٹ جو امپرومنٹ سے لے کر آ رہا ہے وہ بہت زبردست نظر آ رہی ہیں. وہ یوں لگ رہا ہے کہ بندہ ابھی سے ہی تیار بیٹھا ہوا ہے. اب یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ کب یہ کمپیٹ کرنے والا ہے, دیکھتے ہیں کہ کب یہ کمپیٹ کرتا ہے. پھر آگے جا کر ہمیں ایک اور بہت ہی خطرناک اور ایک سنسنی خیز قسم کی ایک خبر ہے, اور میرے خیال میں آپ جان گئے ہوں گے اس پورے انٹرو سے کہ بھئی کائی گرین صاحب نے بولا ہے کہ میں واپس آنا چاہتا ہوں, مسٹر اولمپیا میں کمپیٹ کرنا چاہتا ہوں. اور ان کا جو ایک ویڈیو بنانے کا اور اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروانے کا اور یہ پورا ایک طریقہ ہے, وہی اس نے واپس اپنایا ہوا ہے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اس سال میں کمپیٹ کروں گا. اب مجھے لگتا ہے, پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے, مجھے تو کافی عجیب سا محسوس ہو رہا ہے. کبھی کبھار یہ اس طرح کے حرکتیں یا اس طرح کی چیزیں آ کر کہہ جاتے ہیں, اور ان کو بولنے اور ایک قسم کا ایک لیکچر دینے کا کافی شوق بھی ہے اور ضدی بھی ہے, مگر کیا پتہ کر بھی لے. اور یہی دیکھیں پوری کی پوری ایک ویڈیو اس نے بنائی ہے, اور اس میں پورا کا پورا ایک وہ کیا ہے. یہ پچھلے دنوں اگر آپ لوگوں کو یاد ہو, اس نے ایک پورا ایک شو کیا تھا دبئی میں, اور اس میں کچھ لوگوں نے کرٹیسائز کیا تھا کہ یہ پردہ, اس کے پاس کوئی ڈریس نہیں تھا, تو وہ لگ بھی رہا ہے کہ وہی پردہ اٹھا کے لے کر آیا ہے, کیونکہ اوپر ہولز بھی ہیں, کمرے کا پردہ اٹھا کے لے کر آیا ہے اور اسی کے ساتھ انٹری ماری ہے, کیونکہ ان کے انٹری مارنے کا اپنا ایک طریقہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو اس نے پینٹنگ اپنی اوپر کروائی ہے یہ اس لیے کروائی ہے کیونکہ ان کے مسلز دکھ نہیں رہے تھے. ہیوی تو تھے ڈیفینیٹلی, مگر وہ باڈی بلڈرز والے مسلز نہیں دکھ رہے تھے جو کہ ان کے پیک ٹائم پہ تھے, تو ان کو برا لگ رہا تھا. اور جو آپ اگر اس کو غور سے دیکھ بھی لے تو واقعی میں وہ کٹس اور وہ کنڈیشننگ نہیں تھی اس میں. تو آبویسلی اس نے اپنے اوپر تھوڑی سی پینٹنگ کرائی تھوڑی, تاکہ لوگوں کو دکھا سکے. ابھی بھی ہے ان کے مسلز سائز تو ابھی بھی ہے, یہ تو میں بتا سکتا ہوں, یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. بٹ آیا یہ کمپیٹ کر پائیں گے یا نہیں اس سال, یہ ویسے دیکھنے والی بات ہوگی. یہ میرے خیال میں کچھ زیادہ ہی ہو جائے گا. عمر کا تقاضا ہے کہ بھئی یہ نہ ہی کرے تو بہتر ہے, ایسا نہ ہو کوئی خطرناک قسم کی انجری ہو جائے. بٹ ضدی, جس طرح میں نے بولا ہے کہ ضدی ہے
اور میرے خیال میں یہ چاہتا ہے کہ جاتے جاتے ایک مسٹر اولمپیا کا ٹائٹل جیت جاؤں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بتائیں.